اور ساتھی قریب قریب آ جاؤ، پہلے سب کو مکمل کرو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے مسجد اپنے گھر جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہیں جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 محرم. محرم الحرام کی 30 تاریخ، یعنی محرم کا مہینہ مکمل طور پر آج شام میں ختم ہو جائے گا. محرم شروع سے لے کر اب تک جتنی بدعتیں، جتنے رسم و رواج خرافات کرنے کے ہم نے کر لیے، اور اللہ نے کس کے مقدر میں توبہ رکھی تھی، توبہ کی نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے وہ بندے ہی بہتر جانتے ہیں. اصل میں ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہم لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک اور نام دیا ہے، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یعنی اگر میری امت کامیاب ہونا چاہتی ہے تو حضور فرماتے ہیں: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اگر میری امت کامیاب ہونا چاہتی ہے، خرافات میں نہ لگے، رسم و رواج میں نہ لگے، بدعات میں نہ لگے، جو کام میں نے کیا، جو کام میرے صحابہ نے کیا، میری سنت، میرے صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت سے محبت رکھو، ان کے طریقے کو پکڑو اور اس پر عمل کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کی سنت چھوڑ کر ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر کتنا ہی چلے، اور ہمارے باپ دادا کا کیا ہوا عمل اگر وہ سنت سے صحیح معنی میں ملتا جلتا ہے، انہوں نے بھی سنت پر عمل کیا، ہم بھی کامیاب، ہمارے باپ دادا بھی کامیاب. اور اگر ہم یہی جملہ رٹتے بیٹھتے اور یہی کہتے بیٹھے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے. جتنے انبیاء آئے، ان کی جتنی بھی قومیں آئے، ان کو نبی آ کر دعوت دیتے رہے کہ کام چھوڑو. انہوں نے نبی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اور قرآن و سنت کی دلیل کے مقابلے میں ایک جملہ کہا
ہم نے ہمارے باپ دادا کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو، فلاں فلاں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہی کام ہمیں کرنا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو تم نبی ہو، جاؤ تم اپنے رب کی طرف سے دلیل لاؤ اور اپنے رب کی طرف سے عذاب نازل کر کے دکھاؤ۔ ان قوموں کا جملہ بھی یہی تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اور آج ہمارا بھی جملہ یہی ہے کہ محرم ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ خیر محرم تو ختم ہوا، ہم لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو مردہ سنت کے وقت میری سنت کو زندہ کرتا ہے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ کتنے؟ 100 ایک شہید کا مقام اور مرتبہ اللہ نے یہ رکھا، ادھر خون کا قطرہ زمین پر گرنے بھی نہیں پایا تھا، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور شہید کا درجہ احادیث اور قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جنگ و جہاد میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ مت سمجھو۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، جتنے صحابہ شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، اور آج تک جو اللہ کے راستے میں جنگ جہاد میں شہید ہوئے، ان کی قبروں کے اندر ان کا کفن تک آج میلا نہیں ہوا۔ ابھی افغانستان وغیرہ ایک 15 سال پہلے کی قبر آج کھودی گئی، مجاہد کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، چہرہ ابھی کا ابھی تر و تازہ ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی برکت، اور یہی مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ اگر شہادت تمہارے مقدر میں نہیں لیکن میری سنت مردہ ہو چکی ہے، اس وقت میری سنت کو زندہ کرو، ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں دیتا ہوں۔ اتنی ساری دلیلیں، اتنی ساری قرآن مجید کی آیات، اتنی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہونے کے بعد ہم خرافات کو، رسم و رواج کو، بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ حدیث جو میں نے سنائی، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس سے علماء اکرام یہ بات کرتے ہیں اس امت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نام ہے اہل السنتی والجماعت۔ کیا؟ شارٹ فارم سنی جماعت۔ ہمارے پاس سنت بھی ہے الحمدللہ، دعوت و تبلیغ اسے کے تعلق سے دیکھو یا نمازوں کے تعلق سے دیکھو، جماعت بھی موجود ہے۔ ہمارا نام ہوا اہل السنت والجماعت۔ ہم یہ نام سامنے رکھتے ہیں اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، کیا ہم واقعی اور صحیح طور پر اس نام کے مستحق ہیں کیا نہیں؟ تو شاید اس نام کے ہم مستحق نہیں۔ جو اصل نام ہے ہمارا وہ اہل البدعۃ والجماعت، بدعت کو ایجاد کرنے والے، بدعت پر عمل کرنے والے، اور جماعت کے ساتھ بدعت کو ایجاد کرنے والے۔ ابھی جو معاملہ گزرا وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی کیا گیا، ورنہ جو شریعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، میری سنت کو انفرادی، اجتماعی، تنہا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے یہ اہل السنت والجماعت۔ محرم آتا ہے کیا؟ بدعتیں۔ اب کون سا مہینہ شروع ہونے والا کل سے؟ سفر۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بدعتیں۔ اب ایسے سفر کے بارے میں ہم ابھی سفر آیا بھی نہیں، 2-3 دن سے اس کی ہوا بھی چلی، پوچھتے شادی کرنے کا کہ نہیں کرنے کا سفر میں، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہمیں سنتے ہیں ہمارے بڑے لوگوں سے سفر کا مہینہ بہت منحوس اور بہت برا مہینہ رہے گا۔ یہ سب باتیں اس زمانے میں بھی تھی، صحابہ اکرام میں یہ بات دور جہالت میں پھیلی ہوئی تھی۔ سفر کا مہینہ آتا شادی نہیں کرتے، سفر کے پورے مہینے کو اور شروع کے 13-15 دنوں کو ایسا منحوس سمجھتے کہ کسی نیک کام کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے، اور کام کچھ کرنا بھی ہوتا فال نکالتے، بدشگونی سمجھتے تھے۔ صحابہ کے دور میں زمانہ جاہلیت میں بہت ساری خرافات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام کو ختم کر دیا۔ اس دور جہالت میں یہ تھا، سفر کے مہینے میں یا باقی دن میں
اگر ان کو کوئی کام کرنا ہوتا، کبوتروں کا وہ دور تھا، کبوتر کو اڑاتے تھے. کبوتر اگر سیدھے جانب گیا تو اچھا کام کر سکتے ہیں، الٹے جانب، اور پرندہ اپنے پروں، اللہ کا اختیار، پروں کے اندر جتنی اس کے اندر جیسی طاقت ہوگی، جیسی ہوا ویسی اڑان میں بھرے گا، کبھی سیدھے جانب کبھی الٹے جانب فال نکالتے تھے. یہ کام سیدھے جانب گیا تو اچھا، الٹے جانب گیا تو. جن کے پاس پرندے نہیں ہوتے تھے وہ تیر چلاتے تھے. تیر اگر سامنے جاتے جاتے اچانک ہوا کی وجہ سے سیدھے جانب مڑا تو کام کر سکتے ہیں، الٹے جانب مڑا نہیں کر سکتے. سفر آیا شادی نہیں کرنے کا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا. رسم و رواج اور بری خرافات اتنی بھری ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے سفر کا نام رکھا تھا سفر بالمعصیت. لیکن کیلنڈروں کے اعتبار سے، حدود شرعیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بعد میں علماء نے نام رکھا سفر المظفر، یعنی سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی کام نہیں کرتے تھے. منحوس اتنا کہ کوئی نیک کام، کوئی برا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. شادیوں کے معاملات ہو، لین دین کا معاملات ہو، کوئی اور رسم و رواج ہو، کوئی اور معاملات ہو، اس مہینے میں اتنا پرہیز کرتے تھے، اس کو منحوس سمجھ کر کہ اس کو انہوں نے نام رکھ ہی دیا تھا سفر. یہ بھلائی والا مہینہ نہیں، سفر بالشر، یہ شرارت والا، اور اس کے اندر خیر و برکت نہیں، شرور فتن بھرا ہوا ہے. حالانکہ نہ قرآن مجید میں ایسا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، نہ صحابہ اکرام کے معمولات میں ملتا ہے. اور وہی اس دور جہالت کی رسم و رواج، بدعات، خرافات ہمارے یہاں بھی چلی آئی ہیں، اور اتنا چلی ہیں کہ ہم سفر کے مہینے میں شاید آج تک تو دیکھنے نہیں آیا کسی کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں اس دور کے اعتبار سے ابھی زیادہ چالو ہے. بلی سامنے سے گزری، جانے کا برا سمجھتے، منحوس سمجھتے. سفر کا مہینہ آیا، اب اس کی نحوست ابھی سے شروع ہو گئی ہے. اس کے اندر نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، کوئی نیک کام نہیں کرنا، اور بہت ساری رسم و رواج اور خرافات اس مہینے کے اندر بھی بھرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دور میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا سفر کے مہینے میں، سفر کا مہینہ بیماریوں کے پھیلنے کا مہینہ ہوتا ہے. یعنی مجھے بیماری لگی، سفر کا مہینہ آیا، میری بیماری اڑ کر دوسروں کو لگتی ہے. اور آج یہ معاملہ ابھی شروع ہے. کون سی بیماری شروع ہے ابھی؟ آشوب چشم، آنکھوں کی بیماری، آنکھیں لال ہونا، پانی اتر آنا. اب بیماری ہے تو اللہ بھیج دیتے ہیں. ہاں، اس کا احتیاط بہت ضروری ہے، ورنہ ایک دوسرے سے بیماری لگتی تو نہیں، لیکن وبا پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کئی کو وہ بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. کرونا آیا، بہت سارے لوگ بیمار ہوئے، کچھ انتقال بھی کر گئے، کچھ اچھے بھی ہوئے. ابھی یہ بیماری پھیلی آشوب، میں پڑھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند، آج سے 75 سال پہلے وہاں بیماری پھیلی دارالعلوم دیوبند کے اندر. اس وقت تعلیم بھی بند کر دی گئی تھی، وہ بیماری زیادہ ہو رہی تھی. اس وجہ سے بیماری ہے، وقت وقت پر ہوتی ہے. ابھی یہ ہے ہمارا اعتقاد، ابھی کیا ہوا، اسے ہوئے تو مجھے بھی ہوتا ہے، اور زبان سے نکل گئے، اس کے سامنے بیٹھا تھا میں، کر کے بیماری مجھے لگی. اس دور میں یہ تھا سفر کا مہینہ، نحوست والا مہینہ، بیماریوں کے پھیلنے والا مہینہ، اور شادی نکاح نہ کرنے والا مہینہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا انکار کیا اور نفی فرمائی. حدیث میں فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، بیماریوں کا لگنا کوئی چیز نہیں، سفر کو جو تم لوگ منحوس سمجھتے ہو یہ بھی کوئی چیز نہیں، ولا حامہ، گھر پر کوا بیٹھے چیخے، ہمارا کیا ہے، کیا تو ہوتا ہے. الو گلیوں سے گزرا، کھیتوں سے گزرا، کھیت ویران ہو جائیں. اس زمانے میں الو، ابھی ہمارے کے اعتبار سے کوا سر پر بیٹھا یا گھر پر بیٹھا، ابھی کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے. ان تمام کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، تردید کر دیا اور منع کر دیا.
سفر کو برا مت سمجھو، بلکہ سفر کی اہمیت تو یوں اس سفر ہی کے مہینے میں اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ لیں گے۔ ہجرت اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی مہینے میں کیا۔ کس مہینے میں؟ سفر کے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا، کیا نام؟ انہی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے کے اندر ہوا۔ کون سے مہینے میں؟ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی اور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ایک بات یہ پھیلی، سفر کے مہینے میں نئی دلہن اور اس کی ساس ایک دہلیز اور ایک دروازے سے آنا جانا کرنا نہ تو ہر ویران ہوتا ہے۔ یا حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، حضرت زینب حضور کے نکاح میں آئی، حضرت فاطمہ علی کے نکاح میں گئی، یہ سلسلہ چالو رہا سفر ہی کے مہینے میں۔ اور اگر سفر برا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ نہ دن نہ رات نہ دنوں میں سے کوئی دن برا ہے اور نہ کوئی مہینہ برا ہے، سب دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اصل میں آج دعوت و تبلیغ کا مبارک سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا، علماء کرام پوری دنیا میں پھیلے، مدارس ہر جگہ موجود، خانقاہیں ہر جگہ موجود، اللہ کے راستے میں نکالا بھی جا رہا ہے، نکل بھی رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے۔ سب کے باوجود ہم اپنی جہالت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بدعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور فقط نام کے اعتبار سے لیبل لگا رہے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت، نام رہا، قبرستانوں پر نام رہا، ہماری مسجدوں پر نام رہا، ہمیں پوچھا گیا تم کون ہو؟ ہم جماعت کے لوگ ہیں، ہم سنی لوگ ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ نبی کا ایک بھی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں، اسی لیے ایسے ہی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور اس پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ اور یہ تو محرم سفر کی باتیں ہوئی، ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، اس میں اور زیادہ، رجب کے مہینے میں اور زیادہ، شعبان کے مہینے میں اور زیادہ، بڑے لوگوں کی روحیں آپ کو یہاں چکر لگا وہ بھی ہے۔ فقط رمضان کو شاید ہم نے لوگوں نے پاک رکھا ہے، کیا کیا رمضان میں ہوتا ہے وہ تو سننے میں نہیں ملتا کیونکہ مسجد میں زیادہ اوقات گزارتے۔ رمضان شاید پاک، باقی ہر مہینے میں ہم نے اپنی طرف سے، اپنے باپ داداؤں کی طرف سے کچھ نہ کچھ خرافات قائم کر رکھے ہیں۔ اور آج میں اپنے گاؤں، اپنے مسجد، اپنے محلے کے اعتبار سے کہتا ہوں، جس بدعت میں ہم سب سے زیادہ گرفتار ہیں، یہ تو ایک بازو رہنے دو، وہ ہے زیارت کا مسئلہ۔ اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ 3 دن پر زیارت کا اعلان، ادھر 9 دن مکمل ہوئے اس کی دعوت چلاؤ، 40 دن مکمل ہونے آئے اس کی دعوت چلاؤ، پھر برس کا برینا کیا کہتے ہیں وہ آیا، پھر اس کی دعوت چلاؤ، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ تمہیں سمجھیں گے مولانا انکار کر رہے ایصال ثواب کرنے، اللہ معاف فرمائے۔ ایصال ثواب کے لیے علماء لکھتے ہیں دنوں کا مقرر کرنا یہی بدعت ہے، ورنہ کوئی دن مقرر نہیں۔ تم ایصال ثواب آج بھی کرو، کل بھی کرو، پرسوں بھی کرو، اور اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ 3 دن ہی پر ایصال ثواب اور زیارت کا کرنا ہے یہ بدعت ہے، دوسرے دن کیوں نہیں کرتے؟ چوتھے 5ویں دن کیوں نہیں کرتے؟ ضروری سمجھ رہے ہیں، شریعت کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ اور لوگ کرے تو ایک بات ہوتا تھا، اب جماعت کے ساتھی بھی کریں، بلکہ بعض لوگ ہاں مولانا ذرا زیارت کا اعلان بھی کرو، تمہیں مولانا نہیں، تمہیں امام صاحب نہیں، ذرا تم نہ کرنے اچھا، میں نہیں کرتا کہ جماعت والے کو لوگوں کو لگاتے، ایک لیے ویسا چھوا، ایک لیے اعلان کرتے کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کھانا ہے 3 دن کے بعد، کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ زیارت علماء، ہاں مہمان آتے ہیں 2-3 دن پر، پہلے دن نہیں آ سکتے تو دوسرے دن پر آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا کھانا ہے، اور اگر چلو زیارت کرنا پھر ایصال ثواب کرنا ضروری سمجھتے ہیں، دوسرے دن کرو، تیسرے دن سے بہتر، چوتھے 5ویں دن کرو۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لو،
ہم زندگی اور موت کے بعد یکتا لوگوں کا ہڑپ کرتے ہیں اور یکتا غصب کر کے جاتے ہیں، اس کی توبہ بھی قبول ہوئیں گی کہ نہیں ہوئیں گی کیا معلوم۔ زیارت کا کھانا غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتیم بیوہ فقراء کے لیے ہی ہے، تبھی ایصال ثواب کا کھانا قبول ہوگا، وہاں ثواب پہنچے گا۔ ادھر زیارت کا اعلان ہوا، رٹے چڑھائے، بکرا ذبح کرے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ اچھا بکرا لا کر ذبح بھی کرتے ہیں اور صابن سے ہاتھا دھوتے ہیں۔ اس دن تو شاید داتا ہر روز نہیں رگڑے تو رگڑ کو آپ زیارت کا کھانا ہمیں کھانا شروع کریں۔ کوئی بھی مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی، ہر شخص اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور میرے ساتھ تو ایسا مرتبہ واقعہ ہوا، زیارت کی دعا کرا کر سیدھا منہ چھپا کر گھر کو پہنچے، گاڑی لا کو سامنے ٹھہرا کرے، مولانا جان آنے کا کیا چاچا؟ ہاں صحیح بات بول رہا ہوں غلط؟ آنے کا کو بلا لے گا 9 دن کا، بعد میں ادھر ادھر کی وہ دعاؤں کا۔ ہاں بہت مرتبہ بھی ایسا بھی ہوا، نکاح ہونے کے بعد رجسٹر بھی میرے ہاتھ میں، کوئی نکاح کا کھانا پوچھا نہیں، ولیمے کا کھانا پوچھا نہیں، لیکن زیارت کا پانچ میں دیکھیں گے ابھی کون پوچھتا ہے کیا، نہیں پوچھے تو آپ چھڑیں گے بابا کا، یہ بھی ایسا، یہ گاؤں کی بات بولو، بہت مرتبہ ایسا بھی، لیکن زیارت کے کھانے کے واسطے آنا ضروری اور کھانا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، مالداروں کے لیے زیارت کا کھانا، ایصال ثواب کا کھانا ناجائز، اور اگر کھائے تو صدقہ نکالنا بہت ضروری، اور اگر صدقہ بھی نہیں نکالے تو غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق کھانے کے برابر اس کو گناہ رہے گا۔ اپنی بہنوں کا بھی کھا رہے ہیں، مدارس کا بھی کھا رہے ہیں، مساجد کا بھی کھا رہے ہیں، غریب، یتیم، بیوہ، مساکین کا ہر ایک کا ہڑپ کر رہے ہیں، اور انتقال ہے تک مولانا اعلان کرنا میت کے سامنے، معاف کرو کیا بھی اس کی غلطی ہوئی ہے سینگی، انہیں تو زندگی میں کسی سے معافی مانگا نہیں، لیکن اعلان کیا کرنے لگانے کا، ذرا معافی مانگو۔ میت کی طرف سے کون مانگنا؟ انہیں خود مانگنا، بیٹے بیٹے مانگے، علماء کی بات دور، ائمہ کی بات تو بہت دور کی، بیٹے مانگے تو بھی نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا تعلق اسی بندے سے ہوتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کا حق ضائع کیا تو اللہ نے ایک آپشن یہ رکھا، نمازوں کا فدیہ ہے، وہ میں اپنے اولاد کو وصیت کر جاؤں گا، ادا کرنا، ورنہ میری پکڑ۔ حقوق العباد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ رکھا، میں نے ان کا دل دکھایا، اب میری اولاد ان سے معافی مانگے ہو نہیں سکتا، مجھے مانگنا پڑے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن ان کا ایک معمول تھا، جب بھی لوٹتے ڈاکہ ڈالتے لوگوں کا نام لکھتے، فلاں کے پاس اتنا مال تھا میں نے ڈاکہ ڈالا، فلاں کے پاس اتنا۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرمائی، توبہ کے بعد وقت کے بہت بڑے ولی ہو گئے، جن کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی تھی، انہوں نے کیا تم وقت کے بہت بڑے ڈاکو ہو، جن کا تم نے حق مارا ہے ان سے جا کر معافی مانگو، اگر معاف کرے تو ٹھیک، اور اگر نہ کرے تو پھر کما کر ان کا مال ان تک واپس کرنا۔ سن کر گئے، ایک کے پاس گئے، ایک نے دن اور رات، شاید 1 دن یا 3 دن تک ایک ہی پیر پر ان کو کھڑا کیا، تم ایک پیر پر کھڑے رہو گے، میں اپنا حق تمہارے لیے معاف کر دوں گا۔ اولیاء کرام یہ کام کر گئے، اور ہم رٹے چڑھا کر زیارت کا کھانا 9 دن کا 40 دن کا ہضم کر رہے ہیں، اور صدقہ کون نکالتا نہیں، یہ گارنٹی کی بات، سب کھانے کے لیے تیار۔ اب تو زیارت وغیرہ ہمارے یہاں اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہے ہیں، رات ہی سے اس کی تیاری، بلکہ 1-2 دن سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی، حالانکہ غریبوں کا کھا رہے ہیں، یتیموں کا بات کہاں سے نکلی؟ بدعت، یہ بھی ایک بدعت میں آج ہے۔ ہاں ایصال ثواب کب بھی کرو، زیارت کر سکتے ہیں، مہمان نوازی کا کھانا بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرا مسئلہ بیچ میں نکلا، اللہ بہت ساری باتیں ہوتی۔ اب علماء سے مسئلہ پوچھ لیتے، زیارت کا کھانا نہیں کرنا تو مہمان نوازی کا کھانا کرتے، مہمان کون، گاؤں والے یا باہر والے؟ کیا تو گاؤں والوں کے لیے بھی چاہیے، مہمان کی نیت کی گئی ہے مہمان نوازی کے تعلق سے، باہر سے جتنے بھی مہمان آئیں گے وہی وہ کھانا کھا سکتے، گاؤں والے اس سے ہاتھ بھی نہیں لگائے تو پھر ایصال ثواب سب غریبوں کا، یتیموں کا، مدارس کا، سب کھا تو ہمیں اللہ کے پاس توبہ کروانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ سفر کا مہینہ، باقی دن، ان بدعات سے ہمیں بچنے کی بہت ضروری، اور بدعت ایسی بری چیز ہے، بدعت کہتے ہیں شریعت کے اندر کوئی نئی چیز کو پیدا کرنا۔ ایک تعریف
بدعت کہتے ہیں دوسری تعریف اس چیز کو کہ شریعت سمجھ کر اس کو عمل کرنا۔ علماء لکھتے ہیں بدعاتی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بدعات کو سنت سمجھ کر رہا ہے، جب شریعت اسلام احکام شرعیہ سمجھ کر رہا ہے، وہ توبہ کی توفیق کیا توبہ کے لیے تیار ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق کہاں دیں گے؟ ہم شراب پیے اس کو گناہ سمجھتے ہیں، توبہ کریں گے آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرمائیں گے۔ چوری زنا باقی دوسرے گناہ کرے اسے گناہ سمجھتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اسے ہم شریعت سمجھ کر رہے ہیں، نہ آج دعوت و تبلیغ سے چھوٹا، نہ علماء کرام سے زیارت چھوٹ رہی ہے، نہ باقی عام لوگوں سے اہل السنت والجماعت کے افراد سے یہ عمل چھوٹ رہا ہے۔ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ سنت سمجھ رہے ہیں، شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں، اس لیے بدعات سے توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں پہنچ کر رہیں گے۔ اس لیے سفر کو منحوس سمجھنا، سفر میں شادی بیاہ کو برا سمجھنا، اور بہت ساری جو خرافات رسم و رواج ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے توبہ کر کے انہی دنوں میں اپنی اولاد کا نکاح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خرافات رسم و رواج بدعات ہر چیز سے پرہیز اور پاک نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔